محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، درود پاک یہ ایسی چیز ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے 10 گناہ مٹ جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عالم یہ ہے، انسان کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، انسان کے 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، 10 گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ اگر انسان دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 1000 اس کے گناہ مٹ جائیں گے، 1000 اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، 1000 اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، کثرت کے ساتھ میں پیارے آقا پر درود پاک پڑھیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریے۔ جو انسان پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھتا ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر وہ خوش رہتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے وہاں پر بھی درود پاک کی برکت سے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو خوش رکھے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، درود پاک کا مقام، درود پاک کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ درود پاک کا مرتبہ آپ حضرات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جن کو خدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، مگر خدا پاک ان کاموں سے پاک ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک ہے۔ روزی ہم رکھتے ہیں، روزی رکھنے سے اللہ پاک ہے۔ اگر مولا تعالی نے مالک نصاب بنایا ہے تو مالوں کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، اس چیز سے بھی اللہ پاک ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالی ان سب عبادتوں سے پاک ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک کام ایسا ہے جس کو خدا بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ جیسے کہ کلام مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ آپ حضرات اندازہ لگائیں، درود پاک اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب پر بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں درود پاک کا مقام کیا ہے۔ جس کام کو خدا کرتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، کیا وہ کام چھوٹا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ کام بہت اعلیٰ کام ہوا کرتا ہے، بہت بلند کام ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں درود پاک یہ ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت بھی پڑھا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک نہ پڑھی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، جو انسان پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ، حدیث پاک ہے، اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عالم یہ ہے، انسان کے گناہ بھی مٹ رہے ہیں، انسان کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس کے درجات بلند بھی ہو رہے ہیں۔ اگر انسان دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو 1000 نیکیوں کا وہ مالک بن سکتا ہے، 1000 اس کے گناہ بھی مٹ سکتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں۔ درود پاک ایسی چیز ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو آپ حضرات کہہ ہی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہلا بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے تو درود پاک آتی ہی نہیں ہے، ہمارے تو یاد ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ حضرات اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی نیکی میں اضافہ کرتے رہیں، سائڈ سے آپ بڑی درود پاک بھی یاد کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بہت ہی مشہور حدیث پاک درود پاک کے متعلق میں آپ حضرات کو سناتا ہوا چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا، وہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ
قریب رہے گا، نزدیک رہے گا۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کل میدان محشر میں پیارے آقا کے پاس رہیں، آقا کے دامن میں رہیں، تو آپ یقیناً یہی کہیں گے مولوی صاحب یہ تو سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ کل میدان محشر میں ہم حضور کے سائے کے نیچے رہیں، ہم آقا کے پاس رہیں، قریب رہیں۔ تو یاد رکھیں پیارے آقا کے ارشاد فرما رہے ہیں دنیا میں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دن میں کتنے پیارے آقا پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، درود پاک ایسی چیز ہے جو انسان پڑھتا رہتا ہے جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، جب زمین کے نیچے چلا جاتا ہے وہاں پر بھی وہ خوش رہتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ درود پاک کے ریلیٹڈ میں آپ حضرات کو سناتا ہوا چلتا ہوں، یقیناً آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت شیخ حسین احمد بن بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا میں ابو صالح مؤذن کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ رات کے وقت میں آپ نے ابو صالح مؤذن کو خواب میں دیکھا، ان سے معلوم کیا، پوچھا تمہارے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ پیش آیا؟ تو جانتے ہیں ابو صالح مؤذن نے کس طرح کا جواب دیا، کہا اگر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات گرامی پر درود پاک نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین کرام، یہاں سے اندازہ لگائیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پیارے آقا پر درود پاک نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں درود پاک ایسی چیز ہے قبر میں روشنی پیدا کرتی ہے، قبر کے اندر روشنی لاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ صبح کے وقت میں اٹھیں تو اللہ رب العزت کے حمد و ثنا بیان کریں، نماز فجر ادا کریں، پیارے آقا پر درود پاک پڑھیں، پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں اس طرح سے بہاریں آتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔